السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ نیا سال 2021 کا آغاز ہو چکا ہے، تو اس سلسلے میں میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ کچھ باتیں کر لی جائیں، بڑی مختصر، بڑی بامقصد۔ تو اس سلسلے میں میرا پیغام ہے سب احباب کو کہ ہم ریویو کریں اپنا، کہ اب تک ہم نے جتنی لائف گزاری ہے اس کو ریویو کریں کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، کس حد تک ہم نے اپنی اصلاح کی ہے، کس حد تک ہم نے اپنے آپ کو بہتر بنایا ہے۔ دیکھیں، جو نورشمنٹ ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو غذا دینا ہوتا ہے، ایک تو ہماری جسمانی غذا ہے، یہ بھی اچھی ہونی چاہیے، ہیلدی ہونی چاہیے، ہائیجینیکل ہونی چاہیے، اور دوسری جو غذا ہے وہ ہے دماغی غذا، کہ ہم کتنا اچھا سوچتے ہیں، ہم کتنا اچھا اپنے دماغ میں چیزوں کو اس کو سوچتے ہیں اور اپنا ریئیکٹ کرتے ہیں، بیہیو کرتے ہیں۔ تو جتنی چیزیں اچھی ہم سوچیں گے اتنا ہی ہمارا ریئیکشن، ہمارا بیہیویئر اچھا ہوگا۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے جو رویے ہیں یہ بالکل اخلاقیات سے گر چکے ہیں، تو وہ اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ریویو کریں، یہ ساری چیزیں ریویو کے اندر آ جاتی ہیں۔ جب ریویو کریں گے تو اس میں یہ بھی دیکھ لیں گے، ایک سواٹ انالیسز ہوتا ہے کہ اسٹرینتھ کیا ہے ہماری ویکنس کیا ہے، ہمارے تھریٹس کیا ہیں، تو ہمارے اپرچونٹیز کیا ہیں۔ تو یہ سواٹ انالیسز ہوتا ہے، ہم وہ اپنا کریں۔ اس کے بعد ہم اپنے آپ کو، وہ جو سواٹ انالیسز ہوگا جس میں یہ چاروں چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اسٹرینتھ ہے، ویکنس ہے، اپرچونٹیز ہیں، تھریٹس ہیں جو ہمیں ہر انسان کو لاحق ہیں، انڈیویجولی بھی اور نیشن وائز بھی، تو ان کو سامنے رکھ کر ہم اپنی ریویو بھی کریں اور پھر ریکٹیفیکیشن بھی کریں۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ہونی چاہیے۔ جب یہ چیزیں ریکٹیفیکیشن ہوگی تو اس کے ساتھ ہم اپنے یہ جو سال ہے یا اپنی جو زندگی کے باقی جو ہماری جو ایج ہے رہ گئی ہے، اس کو ہم ایک نئے جذبوں کے ساتھ، نئے طرز کے ساتھ اس کو ہم اپنی لائف کو ریزیوم کریں، نئی سوچ کے ساتھ، جو تعمیری ہو، پازیٹیو ہو، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک کنسٹرکٹیو سوچ کے ساتھ ہم باقی جو لائف ہے اس کو ریزیوم کریں۔ تو اس کے اندر کیا چیز ہونی چاہیے؟ ڈیوائن ویلیوز جو اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بیان کی، وہ کہ جس طرح کہ اس نے وہ کہا ہے کہ وہ سلام ہے، وہ مومن ہے، یہ بڑی خصوصیات ہیں، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، یہ کتنی خصوصیات ہیں، بہت بڑی خصوصیات ہیں۔ یہ خصوصیات جو ہیں، وہ علیم ہے تو ہم علم حاصل کریں، ہے نا یہ چیز؟ تو اس طرح کی جتنی بھی اس کی خصوصیات ہیں اس کو اپنے اندر سموئیں، علم حاصل کریں۔ وہ مومن ہے، امن دینے والا ہے، ہم بھی امن دینے والے بنیں۔ اس طرح جو اللہ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ ہم اپنی پرسنالٹی کے اندر جذب کریں، اپنی پرسنالٹی کو اس طرح سے ڈھالیں، اس سانچے میں ڈھالیں جو اللہ کی جو صفات ہیں۔ وہ صفات اس نے اپنی کوئی تعریف کرانے کے لیے بیان نہیں کی، اس لیے بیان کی ہیں تاکہ انسان بھی جہاں تک ہو سکتا ہے ان صفات کا اپنے آپ کو حامل بنائے۔ تو یہ ڈیوائن ویلیوز ہیں۔ تو اس میں یہ بھی چیز آ جائے کہ ہم غور و فکر کریں، سوچیں سمجھیں، چیزوں کو ریشنلی دیکھیں، یہ چیز آ جاتی ہے۔ پھر میوچل رسپیکٹ ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ معاشروں کے اندر بہت سارے مسائل اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کو رسپیکٹ نہیں دیتے، تو اس کے اندر میوچل رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، کلیشز ہو سکتے ہیں، ریلیجیس بھی کلیشز ہو سکتے ہیں، جو بھی ہوں، جو بھی حالات ہوں، تو کبھی بھی جو شائستگی ہے، جو احترام ہے، رسپیکٹ، اس سے اپنا دامن نہ چھوڑیں۔
تو رسپیکٹ کرنی چاہیے، مخالف بھی ہو اس کی آپ رسپیکٹ کریں. تو یہ چیز بہت ضروری ہے معاشرے میں امن کے ساتھ رہنے سے. تو جب آپ رسپیکٹ دیں گے تو وہ مخالف بھی ہوگا، وہ بھی آپ کی رسپیکٹ کرے گا. اور یہ جو رسپیکٹ ہے یہ منافقت پر مبنی نہیں ہونی چاہیے، یہ خلوص دل کے ساتھ ہونی چاہیے. آپ کسی کو رسپیکٹ دے رہی ہیں تو وہ منافقت سے نہیں، جیسے عام طور پہ وہ خاص طور پہ ہمارے پولیٹیشنز کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. ریئلی دل کے اندر سے احترام نکلے تو یہ چیز ہونی چاہیے. سنسیئر رہیں، پہلے تو اپنے آپ سے سنسیئر ہوں، پھر لوگوں کے ساتھ بھی سنسیئر ہوں، اپنے ریلیٹیو کے ساتھ سنسیئر ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ سنسیئر ہوں، اپنا کیریئر ہے اس کے ساتھ آپ سنسیئر ہوں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی جو اسٹڈی ہے آپ اس کے ساتھ سنسیئر ہوں، اس کے ساتھ آپ لائل ہوں. تو یہ چیز اس کے بعد یہ آ جاتا ہے کہ ٹالرنس بہت ضروری ہے. ہم تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر فلیئر اپ ہو جاتے ہیں، ابیوزیو لینگویج یوز کرنے لگ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر اوور کم کرنا چاہیے. دیکھیں صحت مند دماغ انہی انسانوں کے اندر ہوتا ہے جو اوور کم کرتے ہیں اپنے غصے کے اوپر، اپنی ہر چیز کو اپنی ایگو کا مسئلہ نہیں بنا لیتے. تو یہ چیز بھی بہت ضروری ہے. پھر جتنے بھی معاملات جن حالات میں بھی آپ ہوں، آپ کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. صبر کتنی بھی مشکلات سے گزرنا پڑے، صبر جو ہوتا ہے وہ آپ کو استقامت دیتا ہے. اس کے اوپر آپ رہیں، کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے. حالات مشکلات بھی پیش آئیں تو ان میں بھی آپ سوچیں کہ ان میں سے نکلنا کیسے. پریشان ہونے سے پریشانیاں مزید بڑھتی ہیں. تو پریشانی کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، رونا مسئلے کا حل نہیں ہوتا. رونے دھونے کی بجائے آپ سوچیں کہ آپ پریشانی سے نکل کیسے سکتی ہیں. تو یہ بھی بہت ضروری ہے. پھر سویلائزڈ اور پولائٹ ہونا یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کتنے ہی اچھے ہوں، اگر آپ سویلائزڈ نہیں ہیں، اگر آپ پولائٹ نہیں ہیں، اگر آپ ہارش ورڈ بولتے ہیں تو ہارشلی بیہیو کرتے ہیں، آپ دل کے جتنی مرضی دیکھیں، آپ کا دل کسی نے نہیں دیکھا. آپ اندر سے کتنے اچھے ہیں کسی کو غیب کا علم نہیں ہے. آپ وہی جو دکھ رہے ہیں وہی آپ کو لوگ ایسا ہی لے رہے ہیں جیسے آپ دکھ رہے ہیں. تو اگر آپ اچھے ہیں لیکن ہارش ہیں، آپ میں ٹالرنس نہیں ہے، آپ ایبیوزیو لینگویج یوز کر رہے ہیں، آپ دل کے بہت اچھے ہیں، تو دیکھیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں پرسیپشن ہوتی ہے. آپ ایک غلط جگہ سے نکل رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں تو وہ جگہ غلط ہے، تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ غلط کام کر کے آیا ہے بھلے آپ نے نہیں کیا. یہ پرسیپشن، اس کو آپ سمجھیں کیا ہوتی ہے. پرسیپشن وہ ہوتی ہے جو آپ دکھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ایک غلط جگہ سے نکلے ہیں، آپ نے نہیں بھی وہاں پہ کوئی غلط کام کیا، لوگ یہی کہیں گے کہ آپ نے وہ غلط کام کیا ہے. آپ اگر کسی اچھی جگہ سے باہر آ رہے ہیں تو لوگ یہی کہیں گے کہ یہ اچھا کام کیا آ رہا ہے بھلے وہ اچھا کام کر کے نہ بھی آ رہا ہو. یہ ہوتی ہے پرسیپشن. تو اپنی پرسیپشن بھی صحیح رکھیں. موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں کسی سے کیا ہے، ہم ٹھیک ہیں تو ہمیں کس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے متعلق لوگ کیا سوچتے ہیں. دیکھیے ہم سوشل اینیمل ہیں، ہمیں فرق پڑتا ہے، ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں. لوگ ہمارے اوپر انگلی اٹھائیں گے اور ہم کیا کہیں گے کہ ہم دل کے بہت اچھے ہیں. نہیں، آپ اپنی پرسیپشن کو بھی صحیح کریں. لوگوں کو جیسے نظر آنا چاہیے، جس میں لوگ سمجھیں کہ آپ واقعی اچھے ہیں، تو آپ اس طرح سے ان کو نظر آئیں تاکہ لوگوں کی پرسیپشن آپ کے بارے میں اچھی ہو. اور پھر اس میں کہ ہمیشہ آپ ٹروتھ فل رہیں، سچ بولیں. دیکھیں کبھی بھی آپ اپنے دماغ کو نیگیٹو نہ کریں، سچائی کی طرف رکھیں. اس میں وقتی طور پر کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے، لیکن آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ نے سچ بولنا ہے اور سچائی کا ساتھ دینا. یہ بہت ضروری ہے. ہم منافقت کر جاتے ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ ایک بات کو سچائی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو لگی لپٹی لگا کے کوئی خوشامد کر کے کوئی بٹرنگ کر کے آپ بات کریں. آپ سچائی بڑے اچھے انداز سے سچی بات بھی کر سکتے ہیں. اور ایک چیز، سچائی جب آپ سچ بولتے ہیں تو اس میں بٹرنس نہیں ہونی چاہیے.
آپ سچائی کو بولتے ہوئے کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہوتے، آپ اپنے آپ کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس طرح سے بیہیو کرنا بڑا ہارشلی کہ میں بڑا سچا ہوں اور باقی سب جھوٹے ہیں، یہ بات غلط ہے. اگر آپ سچے ہیں تو آپ اپنے لیے اچھے ہیں، تو آپ سچائی بیان کرتے ہوئے بھی شائستگی اور نرمی کا جو ہونا چاہیے رویہ وہ ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر بٹرنس ہو یا ہارشنس ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو سچ بولیں لیکن سیولائزڈ ہو کر، پولائٹ ہو کر. اور اس کے بعد ہوتا ہے اسی کے ساتھ جڑی چیز ہے ریئلسٹک ہونا. ہمیشہ ریئلسٹک رہیں، خیالوں کی دنیا میں نہ رہیں. دیکھیں ہم اپنے بچوں کو یا ہماری خواتین بھی گھر کے اندر ٹی وی وہ جو ڈرامہ وغیرہ چل رہے ہیں یا مارننگ شوز، یہ انتہائی انسانیت کے خلاف ہیں. دیکھیں ان کے کاروباری ادارے ہیں، وہ کاروباری ادارے ہیں، ان کا مقصد رینکنگ ریٹنگ حاصل کرنا ہے، ان کا مقصد ایجوکیشن نہیں ہے جو کسی دور میں پی ٹی وی کا ہوا کرتا تھا، اب نہیں ہے. پرائیویٹ چینلز ہیں تو اس میں پیسے کی دوڑ ہے. وہ وہی چیز دکھائیں گے آپ کو جس سے ان کا ریونیو جنریٹ ہو. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز اچھی ہے یا بری، ان کے نزدیک وہی چیز اچھی ہے جس سے ان کو مالی فائدہ ہو. قوم کے لیے وہ چیز اچھی ہے جس میں ایجوکیشن کا پہلو ہو. تو آپ نے اس طرح سے بھی چیزوں کو دیکھنا ہے. تو کوشش کریں کہ منیمائز کریں. ضروری کو پروگرام ہو تو ٹی وی پر دیکھیں، لیکن موسٹلی جو پروگرام ہے آپ یہ یقین کر لیں کہ وہ ہماری نسل کو بگاڑ رہے ہیں، ان کو ذہنی طور پر خراب کر رہے ہیں. وہ ڈرامے ہوں یا اوورآل یہ نیوز کا جو میڈیا ہے ایک مافیا ہے پورا. تو آپ کو وہ صحیح بات نہیں پہنچنے دیتے. ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ ضیاء اللہ کا کریش جو تھا اس کی فیکٹس کیا تھے، ابھی تک نہیں پتہ چلا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو جتنا بھی میڈیا ہے یہ آپ کو سچ نہیں بتا رہا، یہ سچ کو ملمہ کاری کر کے آپ تک پہنچاتا ہے، بات کو بڑھا چڑھا کر ایک چیز کو وہ گھما کر وہ 24 گھنٹے انسانوں کو ذہنی طور پر پریشان کرتے ہیں. تو اس سے بچیں. جیسے کہ کرونا کا جو پیریڈ چل رہا ہے پینڈیمک، اس میں انہوں نے ایک تو پریشانی ہے، اوپر انہوں نے جس طرح سے نیوز وہ دے رہے ہیں لوگوں کو اور زیادہ پریشان کرتے ہیں. تو اس سے بچیں. یہ ذہنی بیماری کی طرف لے کر جا رہے ہیں آپ کو. تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں. ریئلسٹک بنیں، سنی سنائی باتوں کے اوپر نہ چل پڑیں. میڈیا کے اوپر آج کل سنی سنائی باتیں بہت زیادہ ہیں، تو اس سے بچیں. آپ خود بھی اپنے برین سے کام لیں کہ کیا کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے. تو غور و فکر کریں، ریئلسٹک ہوں، تخیلاتی نہ ہو. خیال و خواب کی دنیا سے نکل آئیں. اور دوسری چیز ہے محنت کریں. دیکھیں خالی بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا. جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، صحیح لائن پر کام نہیں کریں گے، آپ آگے نہیں بڑھ سکیں. یہ نئے سال کے لیے میرا آپ کے لیے ایک میسج ہے. شکریہ.